السلام علیکم، کون ہے کالر؟ السلام بات علیکم کریں؟ میں جی جی بہن، ہلو جی بہن، جی السلام علیکم میں علیکم السلام۔ ایمن بات کر رہی ہوں اور جی میں آپ کو کافی ٹائم سے سن رہی ہوں اور میری عمر اتنی نہیں ہے، آئی ایم ویری ینگ اور میں بیسکلی اسلامک اسٹڈیز میں نے بھی شروع کی ہے، اس میں ماشاء اللہ میں پی ایچ ڈی شروع کر رہی ہوں۔ میں سر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میں پاکستان میں رہی ہوں کئی سال اور جی اب میں یو ایس آ گئی ہوں اور پوری لائف پاکستان میں ہم نے جتنے بھی مجالس وغیرہ سنے اس میں یہ چیز تھی کہ امام حسین کا ایک وقت آیا کہ جب امام حسین اور حضرت عباس جو ہیں وہ یزید کے دربار میں گئے اور اس نے کہا کہ آئی مین ناٹ یزید بٹ لائک جو اس وقت آئی تھنک اس وقت یزید کا جو تھا کہ گورنر ایک تھا مدینے میں۔ ایگزیکٹلی تو ہم، اس نے یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا، ہم، صحیح ہے، اوکے دس از ون صحیح۔ تھنگ۔ دوسرا یہ کہ جب میں نے آپ کے شروع کے اس میں سنے کہ جب آپ نے امام حسین کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا مطلب ان کا کیا دماغ میں تھا یا وہ کس طرح ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جو بھی باتیں آپ نے اس وقت بتائیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ میں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں ساری مجلسوں میں، صحیح ہے، ہم، تو ہمارے ہم، دماغ میں یہ تھا کہ امام حسین نے بیعت نہیں کرنی تھی، صحیح ہے۔ ہم، ایٹ ون پوائنٹ آپ کے لیکچرز میں یہ بات تھی کہ وہ بیعت کر لیتے کیونکہ ہم۔ بکس میں بھی ہماری شیعوں کی یہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی تھی ایک ٹائم پہ، آئی گیس شاید ایسا ایک جگہ ہے جی کہ وہ راضی تھے کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک قتل وہ کرتے تھا ان کو یا جو بھی ریزن تھا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے مجھ جیسا تو جیسے کی، تو یہ کیا سچ ہے یا یہ بنایا گیا ہے دیکھیں، یا یہ یہ کسی معتبر روایت میں نہیں ہے، یہ مخالفین کی روایت میں ہے، یہ شیعوں کی روایت میں نہیں ہے، مخالفین کی روایت۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو یہ ٹھیک ہے نا؟ ہے ہی نہیں، مطلب یہ ایک ریالٹی ہے ہی نہیں۔ عرض یہ ہے کہ معتبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیں یہ شرعی لحاظ سے کوئی حرام نہیں ہے کہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے اہل و عیال کو خطرہ ہے، اور اسلام کا اور تشیع کا تحفظ اسی سے ہوگا کہ آپ بظاہر کسی ظالم خلیفے کی بیعت کر لیں، وَإِلَّا آپ سب تباہ ہو جائیں گے، دین تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ آپ بیعت کریں، اس سے کوئی نہ کوئی باطل حق بن جاتا ہے، نہ کوئی حق باطل بن جاتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مجبوری کی بیعت ہے۔ مجبوری کی بیعت، آپ مثلا مجبوری میں کسی کو امیر المؤمنین کہتے ہیں تاکہ آپ کی جان بچ جائے، جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے منصور کو بارہا امیر المؤمنین کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی بات یہ کہ کوئی حدیث ثابت حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے یزید کے متعلق یہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اگر یہ جملہ ثابت بھی ہو، امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ بیعت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کو بہرحال قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بیعت کرنا کریں یا نہ کریں، ان کو شہید کیا، جیسے وہ خود کہتے تھے بار بار کہ میں، اور اگر آپ میری تقریروں کو سن لیں تو میں نے اس کو کثرت سے بیان کیا کہ وہ مدینے سے نکلتے وقت مدینے سے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مدینے سے کیوں نکلے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ دیکھو مدینہ میں میرے مال کو چھینا گیا، میں نے صبر کیا، مدینہ میں میری عزت و آبرو کو گالی دی گئی، میرے بابا کو گالی دی گیا، میں نے صبر کیا، اب وہ مجھے قتل کے در پے ہو گئے تھے تو میں نکل گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود بتایا کہ مدینے سے وہ کس لیے نکل گئے، مدینے سے اس لیے نکل گئے کہ وہ قتل ہو گئے۔ تو اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت بھی کر لیتے اس کا فائدہ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ معاویہ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں سے ایک شرط یہی رکھا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کوئی کسی کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اور اگر معاویہ دنیا سے مر گیا تو اس کا جانشین خلافت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا، اور اگر امام حسن علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے تو امام حسین علیہ السلام کو ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ السلام کو ملے گا۔ تو معاویہ کی جب وفات ہوئی ہے تو حق کس کا بنتا ہے؟ امام حسین، اسی معاہدے کے تحت۔ تو اس وقت اس زمانے میں اگر امام حسین علیہ السلام پہلے ہی مطالبے میں بیعت کر لیتے تو پوری دنیا ان کو وہ کر لیتا، ملامت کر لیتا، پوری دنیا ان کو کوفے والے، عراق والے سب ملامت کرتے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ بیعت نہ کرتے، پوری دنیا آپ کے ساتھ تھی، آپ ادھر ہم آپ کو حکومت بنا کے دے دیتے۔ بھئی یزید کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ معاہدہ یہی ہوا تھا، سب کو پتہ ہے کہ معاہدہ یہی ہے کہ جب معاویہ مر جائے تو حکومت امام حسین علیہ السلام کو ملنا ہے۔
تو امام حسین علیہ السلام کے لیے مناسب بھی نہیں تھا کہ پہلے ہی مطالبے پر وہ بیعت کر لیتے. تو دوسری روایت میں موجود ہے کہ روز عاشور سے پہلے انہوں نے عمر بن سعد سے یہی کہا تھا کہ مجھے یا تو کسی فرنٹیئر پہ جانے دو، میں ایک عام مسلمان کی طرح رہوں، یا مجھے راستہ دے دو کہ میں یزید کے پاس جاؤں. اور اس میں الفاظ یہی ہیں. یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ اصل میں اس کی حدیث ہے، طبری کی حدیث ہے، لیکن شیعہ کتب میں بھی آیا، شیعہ علماء نے اس سے نقل کیا کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھوں گا. یہ وہاں پہ موجود ہے. بہرحال جیسے یہ روایت کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اسی جیسا روایت یہ بھی موجود ہے کہ مجھے جانے دو، میں یزید کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھوں گا. دونوں جماعت عمریہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں جماعت عمریہ کی حدیث. اگر آپ وہاں پہ استدلال کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کو یہ بھی دیکھ لیں کہ انہی لوگوں نے یہ بھی روایت کیا. تو عرض یہ ہے کہ ہم اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عرض یہ ہے کہ وہ کوئی انقلابی شخص ہوتے، انہوں نے انقلاب کرنا ہوتا تو انقلاب کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سارے خطبوں کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی خطبہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جد و جہد نہیں امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کہ وہ یزید کے خلاف، وہ یزید کا تختہ الٹانے، بلکہ ان کے بابا کے اقوال ہیں، ان کے نانا کے اقوال ہیں، ان کی والدہ کے اقوال ہیں، ان کے بھائی کے اقوال ہیں، ان کے اپنے اقوال اتنے زیادہ ہیں کہ میرا قاتل یزید ہے، بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے اور میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا. ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب احادیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں. اس سے پہلے انبیاء سب کو پتا تھا. تو یہ کہ یزید کے حکومت کا خاتمہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ نہیں ہوگا، یہ تو امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتا تھا. جی بیان. نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک پاکستان میں ایک نیریٹو ایک بلڈ کیا گیا ہے کہ امام حسین کے لیے، صحیح ہے نا؟ دیکھیں ہمارے سارے امام، مطلب یہ تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ کہ وہ بہت زیادہ، مطلب رسول خدا کو بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی، لیکن وہ بہت زیادہ جری تھے، صحیح ہے، یہ تو ایک ہے. لیکن یہ ایک کہانی، یہ ایک نیریٹو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے، کیونکہ دیکھیں میں بچپن سے اب تک کی بات تو کر رہی عرض ہوں، یہی ہے صحیح نا، ہے. میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، افغانستان میں، پورے عالم تشیعوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا داستان آپ کو بتایا جا رہا ہے، وہ جماعت عمریہ کی داستان ہے. جماعت عمریہ کے کا یہ ہے کہ یہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح ہے، معاویہ کی خلافت صحیح ہے، یزید کی خلافت یہ فاسد خلافت ہے، اس کی خلافت غلط ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا ہے کہ معاویہ جب دنیا سے چلا گیا، ایک فاسق شخص خلیفہ بن گیا، تو کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یہ نیریٹو جو ہے، یہ انٹرپریٹیشن جو ہے، یہ ایک شیعہ انٹرپریٹیشن، یہ اہل بیت علیہ السلام کی نہیں ہے. کوئی حدیث، کوئی روایت، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو بنایا گیا جماعت مخالفین کے علماء کی یہ کہانی ہے، اور یہ شیعوں میں مقبول ہو گئے، اور بغیر کسی سوال کے اس کا ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے. جی جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف